حور پتر: جی ممی. آ جا بچے، تیرے سر میں تیل ڈالوں. نہیں، بہت گندا لگتا ہے مجھے، میں نے نہیں لگوانا تیل. بیٹا، اس سے سر درد کو آرام ملتا ہے. بیٹا لگوا لو، پھر چاکلیٹ دوں گی اپنے پتر کو. نہیں لگانا مجھے. زمان کو بلا دیں پلیز. پتر: زمان تو کہیں گیا ہوا ہے، آ جائے گا تھوڑی دیر میں. لیکن زمی نے میرے ساتھ پرومس کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کھیلیں گے اور مجھے سلائیں گے. تو آ جا پتر، میں سلاؤں تجھے. نہیں ممی، بلا دینا زمی کو، میرا سر درد کر رہا ہے. اچھا پتر، بلاتی ہوں. عافیہ بیگم کو اپنے بیٹے پر بہت پیار آ رہا تھا کہ اس نے حور کو اپنا اتنا عادی بنا لیا تھا کہ وہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی. بس پتر، جلدی سے ٹھیک ہو جا، میں بھی دیکھوں اپنے بیٹے کو خوش. ممی: ہاں پتر. روح کہاں ہے؟ روح؟ پتر کیا ہوا؟ روح کہاں ہے؟ بیٹا، روح ارمان کے ساتھ گئی ہے. نہیں، روح. وہ روح کا نام لے کر چیختی ہوئی باہر کو بھاگی. روح، روح کہاں ہے؟ دادا جان، روح کہاں ہے؟ ممی، روح کو کچھ ہو گیا ہے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. نہیں حور، روح کہاں ہے؟ دادو، روح کہاں ہے؟ بلائیں روح کو. وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی. اس کی چیخیں سن کر سب گھر والے اکٹھے ہو چکے تھے. پتر، وہ ارمان کے ساتھ گئی ہے، کچھ نہیں ہوا اسے. نہیں دادو، میری روح کو بلا دیں. پتر، آ رہی ہوگی وہ، تو رک، میں فون کرتا ہوں اسے. دادا جان، مجھے لگا روح کو کچھ ہو گیا ہے، میں نے خون دیکھا اس کے ہاتھوں پر، کوئی نوچ رہا تھا اس کا چہرہ. نہیں پتر، ایسی باتیں نہ کر. آپ کریں گے نا ارمان کو فون؟ میں کر رہا ہوں، لیکن نمبر بند ہے. کوئی میری بچی کا پتہ کرے، میرا دل گھبرا رہا ہے. اماں حوصلہ کریں، کچھ نہیں ہوگا. نہیں امارا، تیری بیٹیاں جڑواں ہیں، ایک کو تکلیف ہو تو دوسری کو پتہ چل جاتا ہے، تو دعا کر سب خیریت ہو. اوہ، تو مطلب حور نہیں گئی. تو کیا اب حور کی جگہ روح مرے گی؟ چلو، میرا کیا، جو بھی ہو، میرا مقصد تو صرف انہیں تکلیف پہنچانا ہے. وہ خباثت سے ہنستی گھر سے نکل چکی تھی. میں نے زارا اور روح کو پارک میں گاڑی میں بلانے کی کوشش کی تو 6 آدمی آئے. ارمان بچاؤ، کون ہے؟ آپ چھوڑیں مجھے. سکون سے گاڑی میں بیٹھو ورنہ بہت برا ہوگا. نہیں، میں نہیں بیٹھوں گی، چھوڑیں مجھے. بیٹھ جا لڑکی. تم بھاگ جاؤ زارا، حیا، جاؤ. نہیں، میں نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر. چھوڑ میری بہن کو. اس آدمی نے حیا اور زارا کو دھکا دے کر پیچھے گرایا. اس سے پہلے کہ وہ روح کو گاڑی میں گراتا، ایک نقاب پوش نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی. وہ آدمی روح کو وہیں چھوڑ کر اپنے بچاؤ کے لیے بھاگے. روح وہیں کھڑی تھی. اس سے پہلے کہ وہ نقاب پوش روح تک پہنچتا، گولی روح کے پیٹ سے آر پار ہو چکی تھی. یہ کیا؟ ادھر ولید کی سانسیں تھیں اور ادھر روح کی. اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، کسی اپنے کے حصار میں تھی. ولید، آ جائیں، نہیں تو کبھی نہیں آؤں گی میں. سانسیں تھم چکی تھیں وہاں موجود سبھی نفوس کی. ادھر آفس میں ولید کی سانسیں رک چکی تھیں. ولید کے پاس تو اپنا کوئی نہ تھا سوائے آفس کے سٹاف کے، لیکن روح کسی اپنے بہت خاص کے پاس تھی. 2 ایمبولینس روڈ پر دوڑ رہی تھیں، ایک روح کو لے کر جسے گولی لگی تھی، اور ایک ولید کو لے کر جسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور گھر میں ماتم بچھ چکا تھا کیونکہ حور بے ہوش ہو چکی تھی. ایک اور ایمبولینس نکلی تھی شاہ ولا سے، اس حور کو لے کر جس کا دل
اپنی بہن کے لیے پھٹ گیا تھا۔ اب وقت کو خبر آگے کیا ہوگا، کون بچے گا، کون جیے گا، کون قربانی دے گا کسی اپنے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انا کی خاطر دوسروں کی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ زمل نے کیا تھا، اس بات سے بے فکر ہو کر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور کچھ بچھڑے حفاظت کریں گے اپنی عزتوں کی۔ کیا کوئی ماں کھوئے گی اپنا اکلوتا بیٹا، یا ایک بیوی کھوئے گی اپنی جڑواں بیٹیاں؟ آج 16 سال بعد شاہ پیلس میں ایک ایسا ہی دھماکہ ہوا تھا جو 16 سال پہلے سب کی زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ بس فرق صرف اتنا تھا، تب برباد کرنے والے پرائے تھے، لیکن اب کی بار اس میں اپنوں کا ہاتھ تھا۔ شاہ پیلس میں ماتم کا سماں تھا۔ گھر کی بیٹیاں اور بیٹے جب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں تو طوفان تو آئے گا ہی۔ ابھی گھر میں صرف زارا اور ولید کا پتہ چلا تھا۔ ولید کے آفس سے کال آ چکی تھی، جبکہ روح کی طرف سے سب بے خبر تھے۔ سب ہاسپٹل جا چکے تھے سوائے زمل اور اس کی ماں کے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بچوں کو بچا لیں۔ دیکھیں، میری حور کو بچا لیں، ورنہ میرا زمان مر جائے گا۔ اور ولید، روح کی تو سانسیں ہی اس میں ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، بچا لیں میرے بچوں کو، بچا لیں، بچا لیں۔ دیکھیں مسز شجاعت، حور کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ اسے کوئی بہت بڑا دھچکا لگا ہے، جس سے اس کے دماغ کی شریان پھٹ چکی ہے، اور آپ جانتی تھیں اسے پہلے بھی دماغ کا مسئلہ تھا، تو اس حالت میں اس کا آپریشن کرنا اور آپریشن کے بعد اس کا سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 1 چانس ہے اس کے بچنے کا، اور آپ کا پوتا، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ جوان ہے، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیلو، کون؟ دادا جان، میں زارا۔ کیا ہوا زارا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ دادا جان، روح۔ کیا ہوا روح کو؟ روح کے نام پر سب دادا جان کے گرد اکٹھے ہوئے۔ امارا بیگم نے جلدی سے شجاعت شاہ سے فون چھینا۔ کیا ہوا میری روح کو؟ آنٹی، روح، بولو زارا میری بچی۔ آنٹی، روح کو گولی لگی ہے اور ہم ہاسپٹل آ رہے ہیں۔ کیا؟ نہیں، میری روح کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہاں وہ ٹھیک ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے اللہ، میرے دونوں پریاں نہیں لے سکتے میرے سے۔ کیا ہوا ہمارا پتر، کیوں چلا رہی ہے؟ کیا ہوا روح کو؟ میری بچی کو گولی لگ گئی، اماں ولید کی روح کو گولی لگ گئی۔ کیا بول رہی ہے؟ کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ؟ امارا، تم جانتی ہو نا ولید کو، اب میرا بیٹا کیسے بچے گا جب اس کی روح کو ہی کچھ ہو گیا تو؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ زمان کہاں ہے؟ جلدی بلاؤ اسے۔ میرے اللہ، کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ؟ امارا بیگم کے بعد اب عظمیٰ بیگم رو کر پاگل ہو چکی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں اگر روح کو کچھ ہو گیا تو ولید مر جائے گا۔ شجاعت شاہ نے زمان کو کال کر کے
ہاسپٹل آنے کا کہا مگر صرف ولید کا بتایا۔ اگر حور کا بتاتے تو شاید زمان ہاسپٹل بھی نہ پہنچ پاتا۔ کچھ لوگ روح کو اسٹریچر پر ڈال کر ہاسپٹل میں لا رہے تھے جب عافیہ بیگم کی نظر اس کے خون سے لت پت وجود پر پڑی۔ روح وہ اس کی جانب لپکی تو سب کا دھیان اس طرف گیا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کس نے کیا ہے یہ؟ دیکھو میرا پھول مسل دیا کسی نے۔ ارے ترس نہیں آیا ظالم کو؟ کیوں کیا اس نے یہ سب؟ میری بچی روح، دیکھیں پیچھے ہو جائیں، ہمیں ہمارا کام کرنے دیجیے۔ ان کی جان خطرے میں ہے، پہلے ہی بہت خون بہہ چکا ہے، آپ لوگ خون کا انتظام کیجیے۔ ڈاکٹر انہیں بس اتنا بول کر روح کو آپریشن تھیٹر میں لے جا چکے تھے۔ عافیہ آپا، مجھے آج بھی یاد ہے جب عاذر نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا۔ مجھے یاد ہے جب وہ خون میں لت پت آئے تھے، میں نے دیکھا تھا انہیں، بالکل روح کی طرح۔ وہ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تو کیا اب روح اور حور بھی چلی جائیں گی؟ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ پاگل تو نہیں ہے؟ دعا کر اپنی اولاد کے لیے، اس سے مانگ جس نے تجھے ان سے نوازا تھا، وہ بڑا مہربان ہے، تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دادا جان، زمان کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہوا؟ دادا جان، ولید کو چٹاخ کی آواز نے سب کو حیران کیا۔ کیا ہوا امی؟ آپ نے مجھے مارا کیوں؟ کہا تھا، کہاں تھا تو؟ میری بیٹیاں زندگی سے جنگ کر رہی ہیں، اور بیٹا میرا ولید مر رہا ہے، کہاں تھا تو زمان؟ حور، بچا لے زمان، بچا لے اپنی حور کو، مر جائے گی وہ۔ زمان کا ذہن تو حور کے نام پر اٹک چکا تھا، لیکن وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا آگے۔ کیا ہوا حور کو؟ کہیں اندر کھائی سے آواز آتی محسوس ہوئی تھی۔ دماغ پھٹ چکا ہے اس کا۔ زمان، امارا بیگم نے بے خیالی میں جواب دیا۔ کسی کو ان سے ایسے جواب کی امید نہ تھی، مگر قسمت نے انہیں بے بس کر دیا تھا آج۔ آنکھوں کے نیچے رو رو کر حلقے پڑ چکے تھے، اور حالت ایسی تھی کہ دیکھنے والے کا دل کانپ اٹھتا۔ کیوں نہ ہوتی ایسی حالت؟ شادی کے 3 سال بعد شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا، اور اب بیٹیاں۔ کیا ہوا میری حور کو؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کیسی ہے وہ؟ کہاں ہے؟ کیسے ہوا یہ سب؟ کیا ہوا؟ بولیں، مجھے بتائیں۔ سب کیوں خاموش ہیں؟ بتائیں مجھے۔ بھائی، اب بات سنیں۔ کیا سنوں؟ بولو کیا سنوں؟ میری غیر موجودگی میں تم لوگ میری امانت کا خیال نہیں رکھ پائے، اب کیا سنوں؟ ارے کیسے پہنچ گئی وہ اس حال میں؟ کیوں ہوتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ایسا؟ کیوں ہر دکھ اس معصوم کی قسمت میں لکھا ہے؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے کسی کا، جو اتنے غم ایک ساتھ مل گئے؟ سب کے دل کٹ گئے تھے زمان کو اس حالت میں روتا تڑپتا دیکھ کر۔ وہ بکھر چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ آج اب ہمت نہیں تھی حالات سے مقابلہ کرنے کی۔ اس کو سمیٹنے والے سب اپنے تھے، لیکن کون جانتا تھا کرچیوں کو کتنا بھی جوڑو پہلے جیسی نہیں رہتی۔ آج شاہ خاندان ٹوٹ چکا تھا،
اور توڑنے والے جشن منا رہے تھے۔ اب تو سب کی نظریں آپریشن تھیٹر کی طرف تھیں، جہاں 3 لوگ اپنی اپنی جانوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو کھونے کے ڈر سے یہاں پہنچ چکے تھے۔ 3 گھنٹے بعد ولید کا ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیسا ہے میرا بھائی؟ کیا حالت ہے اس کی؟ آپ میں سے روح کون ہے؟ سب چپ تھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پیشنٹ بار بار روح کو پکار رہے ہیں، آپ پلیز انہیں اندر بھیج دیں۔ اس کا تو آپریشن چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ کیا؟ اللہ پاک خیر کریں آپ کے بچوں پر، آپ لوگ دعا کریں۔ تھوڑی دیر میں آپ لوگ ولید سے مل سکتے ہیں، لیکن ان سے کوئی ایسی بات نہیں کیجیے گا جس سے ان کی صحت پر اثر پڑے۔ میں کیا جواب دوں گی ولید کو اماں؟ وہ اٹھ کر میرے سے اپنی روح کا پوچھے گا تو کیا بولوں گی اسے؟ حوصلہ کر عظمیٰ پتر، سب ہے نا، سنبھال لیں گے اسے پتر۔ تو ہمارا کا خیال کر، دیکھ اس کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ زمان پتر سنبھال خود کو، اللہ نے چاہا تو حور بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ دادو، میری حور بچ جائے گی نا؟ وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی جائے گی نا؟ آپ کو پتہ ہے نا میں مر جاؤں گا، میرا کوئی وجود نہیں اس کے بغیر۔ ہاں پتر، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اللہ سے دعا کر بیٹا۔ زمان دادی جان کی گود میں سر رکھ کر بلک کر رو رہا تھا۔ اگر کوئی خوبرو مرد کو ایسے روتا دیکھتا تو یقیناً حور کی قسمت پر رشک کرتا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، محبوب تکلیف میں ہو تو انسان کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان مکمل اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوا۔ جی، میں خون دینے آیا ہوں روح نامی پیشنٹ کو۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ میں ان کا کیا لگتا ہوں؟ کیا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، آپ بس خون نکالیے میرا۔ دیکھیں ہم ایسے کیسے؟ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کچھ کہتا، اس نے ایک کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اور سوری، میں ابھی نرس سے بول کر آپ کا بلڈ لیتا ہوں۔ اگلے 10 منٹ میں وہ بلڈ دے کر جیسے چپکے سے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔